اچھا علی شفا صاحب، آپ کے بارے میں یہ بھی مثل مشہور ہے کہ آپ یہاں کے جو لیفٹیننٹ جنرل صاحب تھے سابقہ، ابھی تو سابقہ بن گئے، کچھ گھنٹے ہو گئے یا کچھ دن ہو گئے، اس کے بڑے خاص آدمی تھے آپ، وہ آپ کو تحفے بھی بیچتے ہیں، آپ نے اس کے تحفے بھی لے لیے، اس کے سامنے یہ تمام باتیں آپ نہیں کرتے تھے یا وہاں پہ سب چائے پی کے جی سر کہہ کے واپس آتے تھے؟ کیا بات تھی؟ یہ سب کچھ بولتے تو وہ آپ کو کیا بولتے تھے سر؟ وہ بس یہی بولتے تھے کہ امید سے رہیں، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا، تو ہم سب امید سے ہیں، ہم سب امید سے ہیں۔ اور میزبان علی اقبال سالک کے ناظرین، آج ہم لاف آف انٹرویو بیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کل جو ہاٹ ایشو ہے سوشل میڈیا کے اوپر وہ یہ ہے عبدالحمید خان کو واپس لایا گیا گلگت بلتستان، اور اس نے سرنڈر کرنے کے بعد اس نے یہ بیان جاری کی کہ میں نے اب تک جو کچھ کیا اس کے اوپر شرمندہ ہوں۔ لیکن اس تمام سینیریو میں جب اس کو لایا جا رہا تھا، جب اس کو پاکستان لایا گیا، تو یہ کہا گیا پاکستانی میڈیا کے اندر یہ را کا ایجنٹ ہے، اور کچھ ایجنٹس کو ہم نے پکڑا ہے، ان کا تعلق گلگت بلتستان سے ہے، ان کو کچھ یوں پورٹریٹ کیا گیا جس کی وجہ سے پورے گلگت بلتستان کے باشندوں کی ساکھ متاثر ہو گئی۔ تو آج اسی ایشو پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پروفیسر شفا علی صاحب موجود ہے، جو گلگت بلتستان کے ویل نون سوشل ایکٹیوسٹ ہے، پروفیسر ہے، بڑے کھل کے بولتے ہیں، جم کے لکھتے ہیں، اور ان معاملات کو انہوں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے۔ آج ہم ان سے ہی بات کرتے ہیں۔ سر، عبدالحمید خان کے بارے میں میرا سب سے پہلا جو سوال ہے، کیا عبدالحمید خان واقعی میں را کا ایجنٹ تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبدالحمید خان کا جو ایشو ہے اس میں تھوڑا ہمیں بیک گراؤنڈ کی ضرورت ہے۔ یعنی ہم ایز اے اسٹوڈنٹ، کالج اسٹوڈنٹ جب کراچی گئے تھے تب ہم نے حمید خان اور یہ نواز ناجی ان کو سنا، اس سے پہلے ہم حیدر شاہ صاحب جو شہید ہوئے ان کو جانتے تھے۔ اب یہ تینوں بندے اس وقت جو ہے نا، جب ہم کالج میں تھے تو یہ تینوں بی این ایف کے اہم رہنماؤں میں سے تھے۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ حمید خان اور ناجی جو ہے الگ ہوئے ہیں اور حیدر شاہ صاحب جو ہے حمید خان کے ساتھ ہیں، تب ہم نے تھوڑا سا دوستوں سے، اپنے جو بیٹھک کے لوگ تھے ان سے پوچھنا شروع کیا، تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو بی این ایف بنایا تھا وہ نواز خان نے بنایا تھا۔ اس کے بعد بیچ میں عبدالحمید جو ہے کود پڑے، اور اس کے بعد ساتھ کام کرتے رہے، ایک ہی علاقے کے تھے، اور ان کا کاز ایک تھا، مشن ایک تھا، تو ناجی کو آٹومیٹیکلی اس پہ جو ہے نا ٹرسٹ کرنا پڑا۔ ٹرسٹ کا یہ ہوا کہ آگے چل کے عبدالحمید خان نے جو ہے نا اپنا ایک الگ گروپ بنایا، اس کے بعد پھر وہ انڈیا گئے، پھر پتہ نہیں کہاں گئے۔ تو حمید خان کے بارے میں یہ کہوں کہ وہ خود یہاں پاکستان آنے سے پہلے انہوں نے اپنی جو آفیشیل ویب سائٹ تھی بی این ایف کی، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ میں جو ہے آئی ایس آئی کے لیے کام کرتا رہا ہوں، اور واقعی میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے جو پڑھا ہے وہاں سے مانسیرا سائٹ سے، جو ان کے ماموں تھے عمر اصغر خان، وہاں سے انہوں نے میٹرک کیا، اس کے بعد فوج میں بھرتی ہو گئے، اس کے بعد پھر کراچی شفٹ ہو گئے، پھر گلگت آئے۔ یہ ایک بہت بڑی لمبی داستان ہے، اور حمید خان کو اس پورے سینیریو میں جو ہے استعمال کیا گیا۔ میں ہمیشہ لکھتے ہوئے، بولتے ہوئے، پڑھتے ہوئے حمید خان اور گلگت بلتستان میں جو نیشنلزم ہوتی ہے اس کو ایک فریز کے یوں ڈیفائن کرتا ہوں کہ کنٹرول نیشنلزم جو ہے، اس کنٹرول نیشنلزم کا حمید اچھا صاحب، آپ کی گفتگو سے دو اہم سوالات یہاں پر ابھرتے ہیں۔ ایک، آپ نے یہ کہا کہ اس نے اپنی جو ویب سائٹ پہ اس پہ یہ لکھا تھا کہ میں پاکستان آئی ایس آئی کے لیے کام کرتا ہوں، یعنی پاکستان آئی ایس آئی کا ایجنٹ ہوں، نمبر ایک۔ اس میں ایک بہت بڑا شک پیدا ہوتا ہے اب عوام کو۔ نمبر دو کہ اب اس میں آپ کا خیال یہ ہے کہ کنٹرول نیشنلزم کو پروان چڑھانے کے لیے اس کو استعمال کیا گیا، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی پاکستان آئی ایس آئی کا ہی مہرہ تھا؟ مجھے جو لگتا ہے، مطلب میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق بالکل ہی یہ جو ہے نا شروع دن سے یہاں پاکستانی جو ایجنسیاں ہیں، آئی ایس آئی ہے، جو بھی ہیں، ان کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور اسی کا ایک حصہ تھا کہ یہ بندہ یہاں سے انڈیا جاتا ہے، یہاں سے افغانستان جاتا ہے، اس کے بعد بیلجیم تک پہنچ جاتا ہے۔ اور جو کنٹرول نیشنلزم کا جو میں نے ورڈ یوز کیا تھا یہاں پہ، یہ گلگت بلتستان میں اس لیے اس کو پھیلایا گیا تاکہ یہاں سے جو ریئل وائسز ہیں، مثال کے طور پہ جو لوگ ریئل میں یہاں جو ایشوز ہیں ان کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں، ریئل میں کوئی مومنٹ شروع کرنا چاہتے ہیں، تو یہ جو ایریا ہے اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس بہت ہے۔ یہ ایک ایسی لوکیشن ہے یہاں پہ پاکستان کے لیے، چائنا کے لیے، انڈیا کے لیے، خود امریکہ کے لیے جو ورلڈ پاور ہے اس کے لیے، اور جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہے، اس کے بعد آپ کا ایشیا ہو گیا، ان سب کے لیے ایک جنکشن ہے۔ یہاں سے
وہ اپنی جو کولڈ وار ہو یا ریئل وار ہو اس کو یہاں سے بہت اچھے طریقے سے اپنے اینیمیز یا اپنے مخالفین کے خلاف لڑ سکتے ہیں. تو یہاں کا جو گلگت بلتستان کا جو جیو اسٹریٹجک لوکیشن کی امپورٹنس ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ISI نے اپنے ملک کے مفاد میں بالکل اس کو یوٹیلائز کیا ہے. تو پھر اس چیز کا ذمہ دار کون ہے کہ اس کو پاکستان کی نیشنل میڈیا میں یہ چلایا گیا کہ یہ راک ایجنٹ ہے, کچھ ایجنٹس کو ہم نے پکڑا گیا ہے, جس کی وجہ سے گلگت بلتستان کے لوگوں کی ساکھ خراب ہو گئی. جو وہ لوگ جو اس گلگت بلتستان کے رائٹس کے لیے پرامن طریقے سے آئینی دائرے میں بیٹھ کے ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, آوازیں بلند کر رہے ہیں, ان کی بھی ساکھ خراب ہو گئی. تو اس کے اوپر آپ کا کیا کمنٹس ہوگا؟ میری جو ایک بنیادی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے, گلگت بلتستان کے لوگوں کی تو کوئی ساخت ہے ہی نہیں. گزشتہ 73 سالوں سے وہ بے شناخت لوگ ہیں. تو ان کو اگر پاکستان کہتا ہے کہ ان کا ایک شہری نے غداری کیا, تو میرے خیال سے میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق وہ غداری بنتی ہی نہیں ہے. غداری اس وقت ہوتی ہے جب آپ کسی ملک کے آئین کا حصہ ہوتے ہیں, کسی ملک کا کانسٹیٹیوشن آپ کے اوپر لاگو ہوتا ہے, تو تب آپ کے اوپر غداری ہوتی ہے. گلگت بلتستان کے سینیریو میں گلگت بلتستان پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا جو ہے ابھی تک حصہ نہیں ہے. یہاں پہ UNO کے تھرو جو ایڈمنسٹریٹو ایک سیٹ اپ گلگت بلتستان کا پاکستان کے حوالہ کیا گیا ہے, اس کے مطابق جو لوگ یہاں رہ رہے ہیں وہ پاکستان کے انتظامی کنٹرول میں ہیں, آئینی کنٹرول میں نہیں ہے اس وقت. تو حمید خان کو جو استعمال کیا گیا یہاں کے لوگوں کی ساخت خراب کرنے کے لیے, شناخت خراب کرنے کے لیے, تو میں یہ کہوں کہ گلگت بلتستان کے لوگ ہیں ہی اس طرح کے. یہ لاشعور لوگ ہیں یہاں پہ. ان کے پاس شعور نہ ہونے کی وجہ سے گزشتہ جو ہے 30 یعنی آپ میجر براؤن کا وہ جملہ دہرانا چاہتے ہیں جس میں اس نے یہ لکھا تھا کہ یہ ایک ہجوم ہے اور یہ سیاسی بصیرت سے خالی قوم ہے. چلے اب ہم دوسرے سینیریو کی طرف آتے ہیں کہ اگر اس کا لیگل ہم سٹیٹس دیکھتے ہیں, لیگلی اس کو سزا ہونی چاہیے تھی. آپ نے راک ایجنٹ پکڑا, اس نے غداری کی ملک کے ساتھ, تو اس کو تو سزا ہونی چاہیے تھی. اس کو تو پروٹوکول دیا جا رہا ہے, اس کو تو معافی بخشی جا رہی ہے. اور دوسری طرف ان لوگوں کو پابند سلاسل کیا جا رہا ہے جو سوشل میڈیا پر بھی لوگ یہی سوالات اٹھاتے ہیں. بابا جان ہو گئے, افتخار کربلائی ہو گئے, جو بہت سارے وہ لوگ جو پرامن طریقے سے گلگت بلتستان کے باسی ہیں ان کو شیڈول 4 میں رکھا گیا ہے. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ, یہ اس پہ کیا, میں بڑا کنفیوز ہوں. اس ملک میں بیسیکلی کوئی قانون نہیں چلتا ہے. یہاں پہ ڈنڈی کا قانون ہے, جس کے ہاتھ میں وہ ڈنڈا ہوتا ہے وہ جو کرنا چاہ رہے ہیں, جو کر رہے ہیں گزشتہ 72-73 سالوں سے ہم سب کو پتہ ہے, وہی وہ کرنا چاہ رہے ہیں وہی کر رہے ہیں. تو ان معاملات میں بھی ان کو کوئی سزا نہیں ہوگی. اس سے پہلے احسان اللہ احسان کو جو کراچی جو APS کے جو اسکول میں بم بلاسٹ کا ماسٹر مائنڈ تھا, سب کچھ تھا, اس کو لایا گیا, شاہی پروٹوکول میں رکھا گیا. اس کے بعد وہ بھی فرشتہ بن کے باہر نکل گیا. جس طرح آج کل PTI کے ڈرائی کلینر سے جو ہے لوگ جو کرپٹ لوگ ہیں, بددیانت لوگ ہیں, جو ظالم لوگ ہیں, وہ آج کل شفاف اور انصاف چلی, تحریک چلی کہہ کے جو ہے نا بالکل کرسٹل بن کے باہر نکل رہے ہیں. تو سیم جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جو لانڈری ہے اس میں سے حمید خان, احسان اللہ احسان, مولوی فضل الحق, مولوی کیا اعظم طارق, تو کیا میں کس کا نام لے لوں, وہ تمام لوگ جو ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ ایک دفعہ ڈرائی کلینر میں جو ہے نا سرف ایکسل سے صاف ہو جاتے ہیں. اس کے بعد مارکیٹ میں ان کی دوبارہ ڈیمانڈ ہو جاتی ہے. اب یہاں پہ قانون اگر ہوتا تو کل موٹر وے پہ ایک خاتون کا جو ہے اس کے بچوں کے سامنے ریپ ہوا, لیکن اس کے اوپر DIG جو CPO ہے لاہور کے, وہ کہتے ہیں کہ وہ خاتون اکیلی گھر سے باہر کیوں گئی. جو قلعہ ہند کے یہاں پہ جو ہے کیا کہتے ہیں آپ کے اس کے غزوہ ہند کے جو بڑے مجاہد ہیں زید حامد, وہ کہتے ہیں کہ اس عورت نے بہت غلطی کی, گھر سے باہر اکیلی گئی, اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا. اس ملک میں جو ہے نا ان لوگوں کو فالو کرتے ہیں جو قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں, جو اسلام کے نام پہ معاشرے کی تذلیل کرتے ہیں, انسانیت کی تذلیل کرتے ہیں. تو اس معاشرے میں ایسے ہی لوگوں کا مقام ہوتا ہے. تو کوئی تعجب نہیں ہے کہ گلگت بلتستان میں بابا جان کو یہ کہنے پہ کہ لوگوں کا سول رائٹ دیا جائے اس پہ وہ اندر ہو جائیں. حمید خان جو ہے اتنا بڑا سر, جس ملک میں غداروں کو بخشا جائے, غداروں کو سینے سے لگایا جائے, اور وہ بھی خود کہتے ہیں کہ یہ غدار ہے, اور ان لوگوں کو جو سول رائٹس کی بات کرتے ہیں, عوام کے حقوق کی بات کرتے ہیں, ان کو کبھی شیڈول 4 میں ڈالا جائے, کبھی ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے, تو پھر اس ملک کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں, اس خطے کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ میرے خیال سے دیکھو, ہم جس کو غدار کہہ رہے ہیں وہ شاید ان کی نظر میں ہیرو ہوگا. نظر مطلب دیکھنے کی نظر ہوتی ہے, ان کے ڈاکومنٹس میں وہ کہیں ہیرو ہوگا. تو مجھے قوی امکان ہے کہ ان فیوچر کسی
23 मार्च के पीरियड में उसको भी जो है ना इम्तियाज़ हैदर या निशान इम्तियाज़ दिया जाए। मतलब ये जो है ना कोई बात नहीं है। जहाँ तक आपने बात किया कि यहाँ पे जो लोग स्ट्रगल करते हैं, वो लोग जो यहाँ लोकल स्ट्रगल करते हैं उनका किसी के साथ कोई लिंक नहीं है। उनके अपने दिल में एक जज्बा है, एक ये इलाके के लिए एक एहसासात जाग के। अच्छा अली शफा साहब, आपके बारे में ये भी मिसल मशहूर है कि आप यहाँ के जो लेफ्टिनेंट जनरल साहब थे साबिका, अभी तो साबिका बन गए, कुछ घंटे हो गए या कुछ दिन हो गए, उसके बड़े ख़ास आदमी थे आप। वो आपको तोहफे भी बेचते हैं, आपने उसके तोहफे भी ले लिए। उसके सामने ये तमाम बातें आप नहीं करते थे या वहाँ पे सब चाय पी के जी सर के वापस आते थे? क्या बात थी? इस तरह था कि मेरे उनसे ज़ाती दोस्ताना ताल्लुकात थे, वो अपनी जगह, लेकिन हम जब भी मिलते थे इन्हीं इश्यूज़ की वजह से मिलते थे। वरना मैं एक बेवर्दी आदमी जिसका कोई वर्दी नहीं है, उसका यहाँ के यूनिफॉर्म के जो चीफ़ है उसके साथ मिलना मतलब किस तरह मुमकिन था? हम इसी मामलात के ऊपर जब ये सब कुछ बोलते तो वो आपको क्या बोलते थे सर? वो बस यही बोलते थे कि उम्मीद से रहें, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। तो हम सब उम्मीद से हैं। हम सब उम्मीद से हैं, और 73 साल से जब उम्मीद से हैं तो मज़ीद पता नहीं कितने साल उम्मीद से होंगे इस माशरे में, जब तक नौजवान जो है अपनी ये एफिलिएशंस उन लोगों के साथ जो करप्ट हैं, उन लोगों के साथ जो बददियानत हैं, उन लोगों के साथ जो इस इलाके के दुश्मन हैं, उनके साथ ख़त्म करके लिल्ला फिल्ला जो है ना नज़रिए के साथ, एक सोच के साथ, फ़िक्र के साथ, माशरती तब्दीली के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक इस इलाके में कोई तब्दीली नहीं आना है। क्योंकि जो अहम डेवलपमेंट होती है वो आपके स्कूल, सड़कें, वो अपनी जगह ये जो है फ़िज़िकल डेवलपमेंट कहलाती है। जो असल डेवलपमेंट होती है इंसान के शूर के ऊपर, इंसान की सोच के ऊपर, इंसान की फ़िक्र के ऊपर। गिलगित बल्तिस्तान में बहुत सारे यहाँ PhDs हैं, बहुत सारे यहाँ MPhil हैं, बहुत सारे जो है ना आधी से ज़्यादा आबादी मास्टर्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं। मैं ये कहूँ कि 35 साल से निचला जितना बंदा जो छोटी उम्र का है वो सब पढ़ा लिखा है, डिग्री होल्डर है, PhD होल्डर है। लेकिन वो जो PhD जिसके जहन में कोई शूर ना हो, वो PhD जिसके जहन में एहसास ना हो, वो PhD जिसके दिल में दर्द ना हो, तो वो PhD नहीं है। वो आपने जो कुछ कागज़ जमा किए हैं वो उस सर्टिफिकेट को हासिल करने के लिए वो उनकी रसीदें हैं। तो लिहाजा मैं तमाम उन रसीदों वालों से भी गुजारिश करता हूँ कि आप लोग एक डिग्री नहीं रसीदों वालों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग जो है ना अपने आप को उस एबल करें कि आप जो है ना वहाँ से आया हुआ एक असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ पे बैठे हुए PhD और यहाँ का जो है ना 20 साल एक्सपीरियंस रखने वाला डॉक्टर या इंजीनियर को जो है ना ठुड्डे पे रख के ऐसा चलाता है जैसे फुटबॉल की तरह। तो आपको अपने अंदर एक एहसास लाने की पैदा करनी पड़ेगी। तो जी अली शफा साहब के नरेटिव हमीद खान के बारे में जो कुछ था आप लोगों ने सुन लिया कि आप इससे कितना इत्तेफाक करते हैं या इससे कितना इख्तलाफ करते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। बाकी हम सब उम्मीद से है अली शफा साहब को जो तो गिफ्ट मिले हैं वो घड़ी अगर मुझे दे दे तो वो मैं पहनूंगा, उसके बाद हम भी उम्मीद से ही रहेंगे। और उम्मीद है कि पाकिस्तान के हालात, गिलगित बल्तिस्तान की 73 साल महरूमियों के हालात जल्द अज जल्द बदल जाएंगी। हम सब उम्मीद से ही है, क्योंकि हमारी रियासत के इदारों के सरबराह यही कहते हैं कि आप उम्मीद से रहिए। तो आप भी उम्मीद से रहिए। अगला एपिसोड तक के लिए आपका मेज़बान इकबाल सालिक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने कहमान।